عزیزان گرامی قدر، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور شعبان رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ وہ 5 مہینے کون سے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ نمبر 1 شعبان المعظم کا مہینہ، نمبر 2 رمضان المبارک کا مہینہ، نمبر 3 شوال المکرم کا مہینہ، نمبر 4 ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ، اور نمبر 5 ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ۔ یہ 5 مقدس مہینے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان مہینوں کا باقاعدگی کے ساتھ چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں، عزیزان گرامی قدر، شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی طور پر نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ گویا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبۃ نصوحا کرتا ہے، تو یہ مہینہ اسے اللہ سے ملا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے خیر کثیر کو رکھ دیا جاتا ہے۔ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان، کہ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَنْشَعِبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ فِيهِ، فرمایا کہ اس میں روزہ دار یعنی روزہ رکھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اگر کوئی مسلمان بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خیر کثیر ہے۔ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس طرح شاخیں ہوتی ہیں، وہ شاخیں اپنے پتے جو ہے وہ نکالتی ہیں، ٹہنیاں نکالتی ہیں، تو اس طریقے سے روزے دار کے لیے جو ہے وہ خیر کثیر جو ہے وہ اتنی پھیلا دی جاتی ہے۔ ادھر بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ خیر کثیر للصائم فیہ، یعنی اس کے لیے ایسی برکتیں رکھ دی جاتی ہیں، حتی یدخل الجنت، وہ روزے رکھتا چلا جاتا ہے اور رب کریم اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے روزوں کی بدولت۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے
ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن روزے رکھ کر گویا کہ وہ ایک پریکٹس کرتا ہے کہ میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس ماہ مقدس میں روزے رکھوں تاکہ میری عادت بن جائے. پریکٹس کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنے کے لیے، تاکہ جب میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں تو اس وقت کسی قسم کی کوئی دقت جو ہے نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کسی قسم کا شیطان کا مجھ پر جو ہے کوئی وار نہ چل سکے، کیونکہ اس نے پریکٹس جو ہے وہ شعبان المعظم میں کر رکھی ہوتی ہے. اس لیے وہ رمضان المبارک کے روزے وہ فرض ہیں، لازمی ہیں، تو ان کے لیے نفلی روزے رکھ کر جو ہے وہ تیاری کرتا ہے. اور ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری جو ہے وہ یہ ایک نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے رمضان المبارک کی تیاری کرتے کہ خود پورا مہینہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس انداز سے یہ نفلی روزے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ رمضان المبارک کے ساتھ ان روزوں کو ملا دیتے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک مہینہ جو ہے اس کے تو روزے فرض ہیں، وہ تو فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اس وقت روزے کے ساتھ ہو. تو پیارے دوستو ذرا غور کیجئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، معصوم نبی ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب میں محمد عربی کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب کوئی بھی بندہ ہو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو گویا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی ہے، فرمایا کہ شعبان المعظم رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. وہ رات ہے جس میں سال بھر کے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ سال بھر کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں گویا کہ جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے اس سال میں اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جسے دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس سال کتنا کس کو رزق ملنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. گویا کہ پورے سال کی ایک فائل تیار کی جاتی ہے اور سابقہ فائل کو کلوز کر دیا جاتا ہے، اور یہ فائل فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سال بھر جس نے جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں درج ہوتے ہیں. اب اس رجسٹر کو جو ہے وہ کلوز کیا جاتا ہے
یہ جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا کندھوں پر، یہ دائیں طرف والا جو ہے یہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، اور بائیں طرف والا جو ہے فرشتہ یہ ہماری بدیاں لکھ رہا ہے، اور یہ سال بھر لکھتے رہتے ہیں، اور جب 15ویں شعبان کی شب آتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر جو ہے نامہ اعمال کی تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ نامہ اعمال تبدیل کیا جاتا ہے سال بھر کے لیے۔ گویا کہ یہ ملائکہ یہ رجسٹر جو ہے یہ بند کرتے ہیں اور نیا رجسٹر جو ہے ان کو دے دیا جاتا ہے، اس فائل کو کلوز کر دیتے ہیں، نئی فائل ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب اس فائل کے اندر انہوں نے درج کرنا ہے، اور ان کے حوالے سے ان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اور کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے جانا ہے، کتنی زندگی اس کی باقی ہے، وہ سب اس میں درج ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے لیے سارے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شعبان المعظم میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ جب ملائکہ اللہ کے حضور میرا نامہ اعمال پیش کریں تو محمد عربی کا نامہ اعمال اس شان و شوکت سے پیش ہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو گویا ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانوں، میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرے اس عمل کو دیکھ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد عربی تم سے محبت کریں تو میرا عمل یہ ہے، میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس چیز کو پسند کرو۔ اب ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے علاوہ نفلی جو روزے ہوتے ہیں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ ہمیں رکھنی چاہیے، اس کی تیاری اس انداز سے کریں رمضان المبارک کی، تاکہ ہم اس میں زیادہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے حسب توفیق جتنی استطاعت ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق ہم اس کے روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادات میں اس مہینے کو جو ہے ہم گزاریں، نفلی عبادات کریں۔ دیکھیں فرضی عبادات جو ہے نا وہ تو لازمی ہیں، وہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ نفلی عبادات جو ہوتی ہیں یہ اضافی ہوتی ہیں، یہ بروز قیامت ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو اس میں صحابہ کرام کیا کرتے؟ صحابہ کرام جو ہے شعبان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا وہ اپنے کاروبار جو ہے ان کو کلوز کرتے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا معمول تھا جب شعبان المعظم کا چاند نظر آ جاتا اپنا کاروبار وہ کلوز کر دیتے، اب وہ پورا حساب لگاتے کتنا مال جو ہے انہوں نے کمایا ہے، کتنا پروفٹ ہے، وہ سارے جو ہے حساب و کتاب کر لیتے، گھر والوں کے لیے جو مال نکالنا ہوتا وہ نکال دیتے، غربا مساکین کے لیے اس مال کی جو زکوٰۃ بنتی وہ ادا کرتے، نکال لیتے، نکال کر جو ہے وہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس تک پہنچا دیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ شعبان المعظم میں اب کاروبار نہیں ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے، بس جو کما لیا، اب یہ مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی، رمضان کا تو سبحان اللہ بات ہی کیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، پورا مہینہ، اور صحابہ کرام کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن پاک کرتے۔ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہا کہ شعبان المعظم یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شعبان المعظم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے قرہ حضرات، حفاظ کرام
وہ تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں تلاوت کی جاتی ہے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، کیونکہ تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اس میں قیام کرنا ہوتا ہے، قیام میں جو ہے جناب والا کھڑے ہو کر وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، تو اس لیے پہلے سے ہی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ صرف حفاظ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ قرہ حضرات کے لیے ہی نہیں خاص ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے یہ۔